السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز مع ترجمہ کورس کا سبق نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا سبق رکوع سے اٹھنے کی دعا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ ایک ایک لفظ کر کے میرے ساتھ پڑھیں۔ سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن حمیدہ، اس کی جس نے تعریف کی، ربنا، اے ہمارے رب، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے تعریفیں ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 735 اور صحیح بخاری کی دوسری روایت حدیث نمبر 799 میں کچھ الفاظ کا اضافہ ملتا ہے۔ انہی الفاظ کو ہم اپنے سبق میں شامل کرتے ہیں۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ایک صحابی نے اس کے بعد ربنا ولک الحمد کے ساتھ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ الفاظ پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس صحابی نے الفاظ پڑھے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا، ان الفاظ کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اتنے عظیم الفاظ۔ پھر ہم ان الفاظ کو اپنے سبق میں شامل کرتے ہیں۔ تو پڑھیے میرے ساتھ، حمدن کثیرن، تعریف بہت زیادہ، طیباً مبارکاً فیہ، پاکیزہ جس میں برکت کی گئی ہے۔ اب ہم صرف عربی متن پڑھتے ہیں۔ پڑھیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ اب ہم صرف با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے پروردگار، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، پاکیزہ اور مبارک، یعنی جس میں برکت کی گئی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب علم والا ہے۔ نماز کی حالت میں ثنا کی صورت اور اسی طرح سورۃ فاتحہ، پھر رکوع میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تعریف کو بیان کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تعریفات سن لی۔ اب ہم اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح میں نے قیام میں تیری تعریف کی، رکوع میں، اور اسی طرح اب کھڑے ہو کر بھی تیری ہی تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اب اس موقع پر مسلم کے اندر دوسری حدیث بھی منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ الفاظ بھی ہمیں پڑھنے چاہیے، اس دعا کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 12۔ انشاءاللہ کل سبق نمبر 13 کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔